أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر ان مومنین و مسلمین سے یہ کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے الفت و محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو، جس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ محبت کرے گا تو پھر تمہارے گناہ بھی بخشے گا، اور اللہ سب سے زیادہ گناہ بخشنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ در حقیقت دین جو ہے وہ محبت خدا ہے، اور اس محبت کے طفیل میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور ہمارے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ جو ہے وہ بے شک سب سے زیادہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. تو میں یہاں یہ نتیجہ لے رہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ جب خود محبت کرے گا تو اس کے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ معاف کر دے گا گنہگار کو. تو گنہگار کے گناہ جو ہیں وہ محبت کرنے کی وجہ سے معاف ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ محبت کرنے لگا ہے. یعنی گناہوں کی معافی کی دلیل یہ ہے
کہ تم نے ہم سے محبت کی، اس کے بدلے پیروی کیا، اور اس پیروی اور اس محبت کے دونوں بدلے میں ہم تم سے محبت کریں گے اور گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی گناہ معاف کرنے کا سبب خود اللہ کا محبت کرنا ہے۔ یعنی اللہ اگر محبت کرے گا تو گناہ معاف کرے گا۔ بس اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے مٹنے کا سبب محبت الہی ہے۔ یعنی مغفرت کے معنی مٹنے کے ہیں، یعنی گناہوں کے مٹنے کا اصلی سبب اللہ کا بندے سے محبت کرنا ہے۔ تیسری دفعہ ہے یہ، اب چوتھی دفعہ تکرار کرتا ہوں، شاید ذہن میں بیٹھے کہ معنی یہ ہیں کہ اگر محبوب خدا ہو گیا تو اس کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بندہ خدا کے لیے ہے کہ جو گنہگار ہے، خاطی ہے، تو اگر اس سے اللہ محبت کر لے تو اس کے گناہ جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ تو جس کو اس نے خاطی نہیں بنایا ہے اور وہ محبوب خدا ہے از اول، تو اس کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور یہ گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ تو جب محبت کی وجہ سے معاف کرتا ہے تو اس کو دلیل میں یہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ محبت سے، گناہ معاف کرنے سے اور پھر رحمت سے، ان تینوں میں کیا ربط ہے؟ بھائی ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ جو سزا آپ کے اوپر ہو وہ سزا بھی ہم اٹھا لیں۔ آپ مجرم ہیں، مجرم اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، بے شک کرتے ہیں، لیکن آپ مجرم ہیں۔ جب مجرم ہیں تو اس کی سزا آپ پائیں گے۔ سزا بہرحال دینی چاہیے، سزا الگ ہے، محبت الگ ہے۔ تو خدا بتا رہا ہے کہ نہیں، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبت کا ہماری ایک فائدہ یہ ہے، آپ کی محبت کا نہیں، گرچہ سبب جو ہے آپ ہی کی محبت ہے۔ یعنی اگر آپ ہم سے محبت کریں گے ان شرطوں کے ساتھ جو ہم بیان کر رہے ہیں، پیروی وغیرہ کی، تو پھر ہم آپ سے جو ہے وہ محبت کریں گے۔ تو جب اللہ محبت کرے گا، اس کی محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو جب کہ محبت سے گناہ کے بخشش کا کوئی ربط نہیں تھا، مجرم جو ہے اگر ایک قاضی عدالت کی گدی پر بیٹھے اور قضاوت کرنے کے لیے آئے اور اس کے سامنے ایک مجرم کھڑا کیا جائے اور وہ مجرم کے لیے یہ قاضی جو ہے قضاوت کرنا ہے اور وہ اس کا اتنا نزدیکی ہے کہ یہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اب فیصلہ کرتے وقت وہ یہ کرے کہ صاحب چونکہ محبت کرتے ہیں ہم، اس لیے ہم جو ہے ان کے سارے جرم کو جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کیا کوئی قانون ہے ایسا؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیا جائے تو گریبان پکڑیں گے آپ قاضی کا، جج کا، اور کہیں گے صاحب مجرم مجرم ہے، آپ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے سزائیں سنائیے، ثابت ہو جانے کے بعد یہ مجرم ہے۔ ابھی ثابت نہیں ہوا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ ایسی ٹیکنیک لگائے کہ ثابت نہ ہونے دے اس کو مجرم، وہ ایک الگ چیز ہے کہ مجرم ہی نہیں ہے۔ جب مجرم ہی نہیں ہے تو پھر سزا نہیں ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے تو ثابت ہونے کے بعد مجرم پھر سزا ہے۔ اور یہاں اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ٹیکنیک لگائے گا کہ مجرم ثابت نہ ہو۔
اس لیے کہ وہ محبت کرنے لگا ہے. وہ تو صاف کہہ رہا ہے گناہ کو معاف کروں گا، یعنی جرم کو میں نادیدہ اختیار کروں گا. دیکھیے آپ اب سارے قانون جو ہیں یہاں پر دنیا کے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. ساری عدالتیں یہاں پر کہاں گئیں؟ اب عدالت کا تصور کیا ہوگا؟ یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے میں معاف کروں گا. ہے نا، قرآن ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے. اب آپ بتائیے کہ کیا یہاں پر فلسفہ لے آئیں، کیا منطق لے آئیں، کیا عقل کو ہم کہاں لے جائیں، کدھر سے مسئلے کو حل کریں، کہاں سے؟ یہاں تو ہم پھنس گئے ہیں، ذہنی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور دلیل قرآنی بھی. اور ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے لیس ظلاما للعبید، بندوں کے ساتھ ظلم بالکل نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. جب ظلم نہیں کرتا ہے تو میں بندہ، میں نے اللہ سے کی محبت اور اس کے بعد کیا جرم، اور جب جرم کیا میں نے پیروی بھی کی رسول اللہ کی. یہ بھی آپ صاف لیتے جائیے، میں بالکل صاف کیے دیتا ہوں راستے کو. بھائی اگر جب گناہ معاف کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیروی کے بعد بھی گناہ سرزد ہونے کے چانسز ہیں. اگر نہیں ہے تو گناہ پھر ہوئے گا نہیں، اور جب ہوئے گا نہیں تو معاف کیا کرے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ گناہ ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول کی پیروی کے معنی کہ تم معصوم ہو جاؤ گے. معصوم نہیں ہو جاؤ گے. پیروی کرو وہ الگ چیز ہے، پیروی تو کرنا ہی کرنا ہے تم کو. ہم نے پیروی بھی کیا اور پیروی سے ثابت کیا کہ ہم محبت کرتے ہیں، مگر کیا کریں یہ نفس بھی کمینہ ہے. اس نے ہم کو ایسا پھنسایا کہ ہر جگہوں پر پیروی کرنے کے باوجود ہم پھنس گئے اور بہرحال گناہ سرزد ہو گئے. اب جب گناہ سرزد ہوا تو ثابت ہو گیا جرم نا. جب جرم ثابت ہو گیا، پیروی بھی کیا، محبت بھی کیا. اس پیروی کا تقاضا تھا کہ وہ محبت کرے، وہ کرنے لگا، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ جرم کو نادیدہ اختیار کرے. اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جرم کو نادیدہ اختیار کرتا ہوں اور میں جرم والا ثابت بھی ہو گیا. مگر سوال یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس مجرم کے اوپر کہیں سے سزا کا روکنا یہ خلاف عدالت ہے. یہ خلاف عدالت ہے. تو آخر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو یا مانیے کہ خدا عادل نہیں ہے، یا کوئی راہ اور ڈھونڈیے. ادھر یہ بھی ہے کہ ہم عادل ہیں، اسی لیے کہا کہ لیسا ظلامن، اللہ جو ہے لیس اللہ ظلامن للعبید، اللہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. کمانی کیا ہوئے؟ یعنی بندوں کے ساتھ عدالت سے پیش آتا ہے. یعنی ظلم کی نفی عدالت کا ثبوت ہے، یعنی عادل ہے. تو جب اللہ عادل ہے، ظلم کرے گا نہیں ایک لمحے کے لیے، تو یہ گناہ دو طریقے کے ہوں گے. یا تو پھر یہاں پر نکالیے، یہاں کچھ نکل سکتی ہے. یہ گناہ جو ہیں ایک ایسا ہوگا کہ ہم حقوق عباد مار رہے ہوں گے، اور جب حقوق عباد میں سے ہے، یعنی ہمارا گناہ اس طرح کا ہے کہ جس پر ظلم لازم آ رہا ہے اس بندے کے اوپر، اور اس کے بعد یہ گناہ معاف کیا تو اس بندے کا حق نہیں ملا. جب اس کا حق نہیں ملا تو یہ خلاف عدالت ہو گیا اور ہمارا گناہ معاف ہو گیا. یہاں یہ ہے کہ نہیں، یہ جتنے گناہ ہیں یہ گناہ صرف ہمارے ہیں، کہ بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس بندے سے تعلق ہے. ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ ہے مثلاً. ہم نے روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ ہے مثلاً. حج نہیں کیا، یہ گناہ ہے مثلاً. تو اب سوال اٹھے گا پھر پیروی کس بات کی تھی؟ پیروی کس بات کی تھی؟ جو ذاتی گناہ ہیں وہ تمہارے، یہ بڑے بڑے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے والے تو پہلے ہی سے معاف کیے ہوئے. وہ تو پہلے ہی کہہ دیا صغیرہ کی کوئی گنتی نہیں ہے. ہماری پھنسنے کی بات جو ہے وہ یہاں ہے، بحث ہے یہ. آپ اپنے ذہن کو بھی گھمائیے پھرائیے اور سوچئے کہ کیا ہے. میں بھی سوچتا پھر رہا ہوں کہ کیا ہے، کہ آخر مسئلہ ہے کیا. آپ بتائیے. اس نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے ترک کرنے کی وجہ سے
ہم صغیرہ کو صرف نظر کر رہے ہیں. یہ بھی علت سمجھ لیجئے. کوئی صاحب اگر اس خیال میں ہوں کہ کبیرہ کا تو معاف نہیں کرے گا مگر صغیرہ تو سب معاف ہے، تو کبیرہ کا نپٹ لیں گے انشاءاللہ. لہذا کبیرہ کرتے رہو، صغیرہ معاف ہے تو صغیرہ و کبیرہ دونوں وہاں ملیں گے اگر کبیرہ کرتے رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ صغیرہ اسی شرط پر معاف ہے کہ جب کبیرہ نہ کرتے ہو. یہ بھی مسئلہ ہے. تو آپ کا صغیرہ جو ہے وہ بھی ہے، کبیرہ جو ہے وہ بھی ہے. اب یہ کون سا گناہ ہے جسے خدا معاف کرے؟ اگر معاف کرے تو کہیں ظلم لازم آئے. اگر ظلم لازم آیا تو عادل نہیں، اور اگر عادل ہے ظلم لازم نہیں آ رہا ہے، فرض کیجئے میرے نفس سے متعلق ہے، تو کون سا گناہ ایسا تھا پھر اتباع میں نے کیا کیا؟ تو یہ فسولے کی بات ہے کہ جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال میں اگر محبت کروں گا تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اب آپ بتائیے، محبت کروں گا تو تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اب بخش دوں گا یہاں پر سوائے اس کے اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی گناہ کا بخشنا اور نہ بخشنا ایک ہائی اتھارٹی ہوتی ہے. ایک قانون جو ہے آپ کا، قانون تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سزا آپ کو معین کی گئی ہے، یہ مجرم جو ہے اس کا جرم ہے اور اس کے جرم کی وجہ سے آپ کو سزا دی جائے گی. قاضی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہی فیصلہ کرے کہ بھائی ان کا یہ سزا ہے. لیکن یہاں پر ایک گنجائش ہے اور وہ ہر لا میں ہو سکتا ہے. وہ یہ گنجائش ہے، شریعت میں تو ہے ہمارے، کہ اگر یہ طرف جس سے معاملہ ہے میرا، یہ طرف اگر اس کے دل میں ترحم آ جائے اور یہ معاف کر دے تو سزا مجھ سے اٹھا لی جائے گی. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو لا کے کھڑا کرتا ہوں، میں قاتل ہوں اور طرف مقتول ہے. ہمارے لیے صاف صاف صادر ہے کہ ہم قاتل ہیں اور یہ مقتول ہے. قاتل کی یہ سزا ہے. مقتول کا وارث جو ہے اس کے اختیار میں یہ ہے، اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ آئے اور یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے وہ کچھ پیسے لے کے ان کی سزا کو پلٹوا رہے ہیں. پیسے لیے، لہذا ان کی جو موت کی سزا تھی ختم کریں، پیسے سے مصالحہ کر رہے ہیں. یہ ایک ہوا. دوسرا یہ بھی اختیار ہے کہ پیسے بھی نہ لے. اس نے کہا صاحب اس نے میرے مقتول کو قتل تو ضرور کیا لیکن میں صرف نظر کرتا ہوں. اختیار ہے نہیں ہے؟ یہ شریعت میں اختیار ہے. دنیا والے کتنا اختیار دیتے ہیں مجھے نہیں اندازہ، لیکن ہے دنیا میں بھی ہے. مگر شریعت میں یہ اختیار ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو سزا دلائیں، آپ چاہیں تو اس سے مصالحہ کریں، دیت لے کے سزا اس کی ہٹا دیں، اور آپ چاہیں تو بالکل معاف کر دیں. اور تینوں کو قرآن نے کہا ہے کہ جناب قصاص میں حیات ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں حیات ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے قاتل سامنے ہے اور اس قاتل کو قتل بھی کیا آپ نے تو بھی فساد آگے نہیں پھیلے گا، تو یہ قاتل اب آئندہ جرت نہیں کرے گا، اور ایسے 4 6 10 قاتل اور بھی جرت نہیں کریں گے کہ وہ اور لوگوں کو قتل کریں تو لوگ زندہ رہیں گے. اس وجہ سے حیات ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے قاتل کو بری کیا اور اس کے بدلے مصالحہ کیا، وہ دیت لے لی اور قاتل چھوڑ دیا تو یہ زندہ رہا، اس کو حیات ملی، فی الحیات ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. تو قرآن نے کہا معاف کرنا تو اور اولا ہے. جو کریں آپ، اب قرآن نے کہا معاف کرنا تو اور اولا ہے. اب اولا کیوں کہہ دیا؟ وہ اس کے اختیار میں تھا تھوڑا سا. اس نے کہا بھئی یہاں نپٹ لینا، جب یہاں آنا تو جو تم نے وہاں چھوڑا ہے اس کا بھی حصہ ہم تمہیں اجر میں دیں گے. اللہ نے اجر معین کیا. تو ایک دنیا کے اندر یہ جو دنیا کے بندے ہیں ان کی سزا میں یہ رکھا
کہ جو طرف ہے اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو بخش دے. توجہ رکھیں آپ. جب اس بندے کو اتنا اختیار دے دیا تو اب اسے بھی اختیار ہو گیا نا. اب اسے بھی اختیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اسی اختیار کے تحت کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی معاف کر دوں گا جس طرح تمہیں کہا ہے میں نے. توجہ کریں آپ. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ بندہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کے بھی معاف کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ بھائی بغیر وجہ کے کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے. یہ بندہ کیوں معاف کرے گا؟ اس کو کون سی وجہ لگی ہوئی کہ معاف کرے؟ جب تک کہ کوئی تحریک دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک جو ہے معافی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ان کا دل کے اندر تحریک پیدا کرنے کی چیز جو ہے اس کا نام ہے ترحم، یعنی رحمت کا آنا. اگر اب آپ کے سمجھ میں آیا ہو تو رب سمجھیے آیت کا. اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا تو گناہ بخشے گا. گناہ کیوں بخشے گا؟ اس لیے کہ جب تم بخشنے والے ہو تو وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. اور اس لیے کہ تم بخشو گے کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے رحمت کا جذبہ ہے تو وہ غفور الرحیم، وہ رحمت کا رکھنے والا پرانا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو رحمت جو ہے سبب ہے اس بات کی کہ گناہ بخشوائے. توجہ کریں آپ. اب سمجھ میں آیا نا؟ اس سبب سے ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد شفیع گناہ ٹھہریں گے. اس لیے کہ ان کے بھی دل میں ترحم کا جذبہ آئے گا. جب تم محبت کیے رہو گے تو حشر میں وہ بھی کھڑے ہوں گے اسی ترحم سے کہ یا اللہ تو اپنی مغفرت کے ذریعے سے جو غفور ہے اس کی وجہ سے اپنی رحمانیت کا ایک جذبہ ہلکا سا دکھا دے اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کرا دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارے بھائی جب تھوڑا سا ہمارے پاس ترحم کا جذبہ ہے تو اللہ اتنی بڑی امید رکھ رہا ہے کہ تم اپنے قاتل کو اگر معاف کر دو. توجہ کریں تو یہ اولا ہے. اسی لیے میرے مولا کی وصیت میں موجود ہے. توجہ کریں آپ. یہ میرا معاملہ ہے. اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا. توجہ کریں آپ. اگر زندہ نہیں رہا تو تمہیں حق ہے اتنا. حق کے تحت تم قصاص لے سکتے ہو، لیکن اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا. علی کی یہ بات بتا رہی ہے کہ علی شاید معاف بھی کر دیں. توجہ کریں آپ. کیوں معاف کر دیں؟ اس لیے کہ جیسے وہ غفور الرحیم ہے یہ بھی مجسمہ رحمت ہیں. اب ایک مسئلہ ہے، آپ آ کے مجھ سے لڑنے لگے، صاحب ممبر سے آپ نے اعلان کر دیا اپنے قاتل کو وہ معاف کر دیں گے، تو اب جتنے قاتل ہیں ان کو ہم معاف کرائیں گے. ہم کہیں گے کربلا والے قاتلین جو ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. بھائی مولا علی تو تھے ہی ایسے تو ان کے بیٹے بھی ایسے ہی. تو میں جواب دوں گا وہ ہو. توجہ رکھیں آپ. جب ان کے ہاتھ میں، وہ مولا نے صاف کہا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں تو میرا معاملہ ہے، میں فیصلہ کروں گا، لیکن جب میں جا رہا ہوں تو تم کو اختیار ہے. توجہ کریں آپ. تو ہم کو اختیار ہے قصاص لینے کا. توجہ کریں آپ. قیامت تک ہم معاف نہیں کر سکتے، وہ کرے وہ جانے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر کے اور بے عقلیوں سے بات کر رہے ہیں، یہ قاتلان جو ہیں ان کو برا نہ کہو، ان کو یہ نہ کہو، ان کو وہ نہ کہو، شاید ان کو وہ معاف کر دیں. تو جب ان کے ہاتھ میں آئے گا جو چاہے وہ کریں. لیکن وہ تو وصیت کر گئے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے. توجہ کریں آپ. جب ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ہم قیامت تک معاف نہیں کرنے والے ہیں. اب کوئی یہ لم نکال کر کے کہ وہ معاف کر دیں گے کہ چکر میں نہ رہے. اگر اس اگر پر گیا تو پھنسے گا. جو تمہیں کہا گیا اس پر عمل کرو. تمہارا اختیار یہ ہے کہ قاتل کو اگر قتل کر سکو تو قتل کرو. کر سکا تو مختار نے کیا. توجہ کریں. نہیں کر سکتے تو کم سے کم لان ہی کہہ کے اپنی وفاداری کا ثبوت دو.
सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, ये तो एक मतलब था जो मुझे पहुंचाना था उस मुश्किल को हल करने के लिए। लिहाजा आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी मुश्किलें हैं हमारे पास, और भी दलाइल हैं बहुत से, ये तो एक आपको झलकी दिखाई है। इस झलकी से अंदाज़ा लगाएं और झांकें कि आप कहाँ हैं, आप किस जगह पे खड़े हैं, किस मर्जी पर हैं आप। ये आप देखें अपने आप को कि आप कहाँ रह सकते हैं, आपकी अहमियत क्या है। अब उसने कहा अगर तुमने हमसे मोहब्बत की तो इनकी पैरवी करो, और इनकी पैरवी जो है वो सबब होगी हमारे मोहब्बत की, और फिर जब हम मोहब्बत करेंगे तो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देंगे। अब मेरा एक सवाल और निकल रहा है कि जब गुनाह होगा तो बख्शेगा ना? हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने मोहब्बत किया, हमने पैरवी की, हमने कोई गुनाह भी नहीं किया, तो या अल्लाह तू तो मोहब्बत करेगा ना? भाई हमने मोहब्बत किया तुझसे तो मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? और मैंने पैरवी की तो मोहब्बत करेगा ना? पैरवी भी किया, मोहब्बत भी किया, तो बदले में मोहब्बत करेगा। मोहब्बत का तकाजा गुनाह बख्शने का है। अब गुनाह ही नहीं मेरे पास, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आज ऐलान कर रहा हूं कोई गुनाह नहीं किया मैंने, मेरे पास गुनाह ही नहीं है। तो अब गुनाह नहीं बख्शेगा तो करेगा क्या? तवज्जो कर रहे हैं आप, मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो कर रहे हैं आप। मेरे पास गुनाह नहीं है, मैंने किया ही नहीं कुछ। मैंने जो कदम उठाया तेरी मोहब्बत में उठाया, मैंने जो किया तेरे नबी की पैरवी कर दी, जो मेयार बताया था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे बनाया ही ऐसा था कि मुझसे गुनाही ना सरजद हो। जो कर रहे हैं आप भाई, मलाइका चले और ढीला कर ले, मलाइका मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? जब मलाइका मोहब्बत कर रहे हैं तो रसूल की पैरवी भी कर रहे होंगे। अगर कोई खड़ा होके कहे कि कब किया, तो मैं बताऊंगा आप किस तरह से करे। कभी दर पे आके झूला हिला रहा है, कभी रोटियों को चक्कियां पीस रहा है। अब कैसे पैरवी करेगा नबी के? नबी के वजू का पानी का इंतजाम कर रहा है, नबी का बिस्तर झाड़ रहा है, तो अब कैसे पैरवी करेगा नबी की? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी नमाज पढ़ता है तो पीछे खड़ा होकर पढ़ता है। और मुमकिन है आप ये भी सवाल करें, ये पैरवी थोड़ी ना है। पैरवी ये कि जैसे नबी ने किया था, कहा जाके उसी से पूछो कि जब खल्क हुआ था तो किसको देख करके उसने इबादत की थी। जो करें आप, उसी से पूछो जब पैदा हुआ तो किसको देख के इबादत की थी। जिसको देख के इबादत की थी उसी की पैरवी हुई कि नहीं हुई? तो अल्लाह से मोहब्बत भी कर रहा है मलाइका, पैरवी भी किए हुए मलाइका, और गुनाह भी नहीं करता मलाइका। और अल्लाह मोहब्बत करेगा उससे, तो जब करेगा तो गुनाह है ही नहीं, तो फिर मिटाएगा क्या? सवाल है मेरा, बताइए फिर क्या करेगा, कौन सी मग़फ़िरत करेगा? तो अल्लाह कुछ इसका सिला भी मिलेगा या यूं ही चलेगा सिलसिला? तवज्जो कर रहे हैं आप। तो फिर औरों में इसमें फ़र्क ही क्या रह गया? हम तो बड़े बेहतर निकले, हम तो बड़े अच्छे निकले, इसलिए कि गुनाह भी किया, मोहब्बत भी किया, पैरवी भी की, और मोहब्बत लिया भी और गुनाह भी किया, मज़े सब चखे, और उसके बाद माफ़ भी करवा लिया, निकल भी गए। और ये बेचारे कुछ भी ना किए, ना इनका गुनाह बख्शा गया ना कुछ नहीं। कहा भाई दो ही चीज़ें हैं, तीसरी है ही नहीं। जो करें आप, एक गुनाह का बख्शना और एक गुनाह का बख्शवाना। तवज्जो कर रहे हैं आप, एक गुनाह का बख्शना और एक गुनाह का बख्शवाना। बका जिसके गुनाह हैं उनके बख्श दिए जाएंगे, और जिनके गुनाह नहीं है उनको हक है कि खड़े होके गुनाह बख्शवाएं। तवज्जो कर रहे हैं आप, उनके हक है कि खड़े होके गुनाह बख्शवाएं। अब समझ में आया आपको कि मलाइका क्यों दिन भर हाथ उठाए रहते हैं? गुनहगारों के इस्तिग़फ़ार के लिए रवायतें भरी पड़ी हैं। कहा कि जैसे ही अली का जिक्र किया, मलाइका ने हाथ उठाया, कब्बारे इलाहा, इस जिक्र करने वाले के गुनाह को बख्श दे। अगर बख्शवाने की हैसियत नहीं तो बख्शवाने के कहने का मानी क्या है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ہم یہاں تک آ گئے، آپ آگے بھی بڑھ جائیے تھوڑا سا. اگر یہاں تک آپ کا جذبہ آیا میرے ساتھ، سمجھنے میں دیری لگی، بہت کے دماغ ابھی بھی نہیں پہنچے، لیکن پہنچیں گے دھیرے دھیرے. مگر اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ یا گناہ اس کا بخشا جائے اگر صاحب گناہ ہے تو، اور اگر صاحب گناہ نہیں ہے تو پھر گناہ ہے ہی نہیں، تو کچھ اس کو امتیاز ملنا چاہیے. اگر امتیاز نہ ملے تو وہ بھی عدالت کے خلاف ہے، وہ بھی عدالت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال عدالت کا اقتضا ہے کہ کوئی امتیاز ہو، اور وہ امتیاز یہی ہے کہ یہ گناہ بخشوائے گا. یہیں تک ہوئی نا بات. تو اب ثابت ہو گئی بات کہ گناہ بخشوانے کا حق، توجہ کرو میری بات پر، گناہ بخشوانے کا حق کسی کو نہیں ہے. توجہ کریں آپ، گناہ بخشوانے کا حق کسی کو نہیں ہے، اسی کو ہے کہ جس کے پاس گناہ نہیں ہے. توجہ کریں آپ نے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. یہ بالکل سنبھال کے رکھ لینا. گناہ بخشوانے کا حق کسی کو نہیں ہے. قانون قرآن و حدیث یہی ہے کہ اسی کو ہے کہ جس کے پاس گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں نہیں جانتا ہوں کہ جس کے پاس گناہ نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، جو چاہے لکھ لو. اب جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ 40,000 کے گناہ کو بخشوائے گا، اس کا مطلب اس کے پاس گناہ نہیں ہے، تبھی تو شفاعت کرے گا. ارے سمجھ نہیں رہے ہو؟ وہاں علی کہتے نظر آ رہے ہیں، رسول کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میرا چچا روزے حشر کھڑا ہو کر کے اگر آسمان و زمین کے برابر بھی گنہگار ہوں تو ان کو بخشوائے گا. اب میں نہیں جانتا ابو طالب کس خانے میں ہے، جو چاہے وہ لکھ لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا سخت ہوتا ہے شروع میں، چونکہ سخت مطلب ہے تو اس کو سمجھنے میں تھوڑا سخت ہوتا ہے. ذہن کو ادھر ادھر لے جاؤ، لفاظی نہیں ہے. یہاں پر لفظیں بول دیں گے اور آپ آ کر کے چلے جائیں گے، باتیں با کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ جو ہیں یہاں سے لے کے جائیں اور ذہن اور دل میں بٹھال کے جائیں، جو عقیدے ہیں ان کی مضبوطی کرا کے جائیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. اب آپ سوچیں، کل میں نے پرسوں، کل سے مراد حیدرآبادی کل، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہتے ہیں نا کہ پرسوں نہیں، واقعاً میں جب تک حیدرآباد سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی حیدرآبادیوں نے اٹھنا نہ بیٹھنا نہ کچھ بھی نہیں، رتبہ ممبر سے بیان کرنے کی بات نہیں ہے. میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر کوئی لڑکی بہت سوال کر رہی تھی مجھ سے. جو سوال جواب ہوتا ہے مومنین کا، تو بہت سوال کیا اس نے، میں بہت سوال کے جوابات دیے سب. بعد میں جن کے یہاں قیام تھا ان سے میں نے پوچھا، وہ تاریخ تھی 24 رمضان کی. تو ان سے میں نے پوچھا یہ بچی کون تھی؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، اس کی پرسوں شادی ہوئی تھی. جیسے ہی کہا پرسوں شادی، انہوں نے کہا دماغ خراب تھا اس کا کہ اس نے 21 رمضان کو عقد کیا. تو کہلے نہیں میرا مطلب ہے 2 سال پہلے ہوئی تھی. ارے میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے بھائی، میں تو سمجھا ہی نہیں. میں تو اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، بھائی آپ پہلے سے بتائے ہوتے. تو ویسے ہی میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو یہ کہا کل، تو کل سے مراد گزشتہ اسی منبر سے اسی سیریز میں ایک دن پڑھا تھا. قرآن کی آیت یاد ہوگی آپ کو کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، یعنی ابراہیم کے سبب سے لوگوں میں اولا جو ہے لَلَّذِ اتَّبَعُوهُ، وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کیے ہوئے ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں چند بیچارے وہ ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ تو وہاں آپ کے سامنے میں نے ثابت کیا کہ ابو طالب اولا تھے. یاد آیا آپ کو؟ تو ہم نے خالص اولا مولا ثابت کیا تھا. ممکن ہے کوئی صاحب میرے جانے کے بعد آئیں کہیں یہ کیا ہوا، تو میں یہ بتا کے جا رہا ہوں آپ کا جو دل چاہے لکھ لیں، اور جس طرح چاہے. اولا مولا ایسے ہی نہیں ہو جاتا.
شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اولا کی لفظ لے کیوں آیا خدا؟ اولا اسی لیے لے آیا نا کہ اس کے اندر کوئی شرط پائی جاتی ہوگی۔ اس سے معنی یہ بھی نکل گئے اس آیت کے کہ ہر شخص اولا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان قلم کی روانی میں لگے ہوئے ہیں کہ للذ اتبعوا، جو ملت ابراہیم کی پیروی کر رہے تھے وہ اولا ہیں۔ ہم پوچھیں بھائی کس سے؟ ابراہیم سے۔ ابراہیم کی پیروی کرنے والے جو مومنین ابراہیم کے ساتھ تھے وہ ابراہیم سے بھی اولا ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اپنے حاکم سے رعایا اولا ہے۔ کیا کہنا، کیا فہم ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر، کہ بھئی کس سے اولا ہے وہ؟ کہ کوئی ہوگا طرف نا، جو ابراہیم کے زمانے میں ہوں گے ان میں کوئی طرف ہوگا، ان میں کسی ایک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اولا ہے۔ تو اولا خالص اتنی تھوڑی ان کی پیروی کیے ہوئے، یہ تو پہچنوایا تمہارے دور میں۔ ابراہیم کے زمانے کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر، یعنی تمہارے سامنے جو یہ پیغمبر ہے یہ، اور والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے یہ، اور وہ جو کی پیروی کیے ہوئے ہیں ابراہیم کے ملت کی، بھئی یہ اولا ہے۔ تو وہ کون تھا جو پیروی کیے تھا محمد کے سامنے؟ مجھے یہ بتاؤ وہ کون تھا جو پیروی کیے ہوئے تھا محمد کے سامنے؟ ایک ابراہیم کے بعد، ملت کے بعد کون تھا؟ وہ ابو طالب ہی تھا نا جو پیروی کیے ہوئے تھا۔ تو اب جب پیروی کیے ہوئے تھا تو اولا ہو گیا۔ تو اولا کے اور بھی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ اگر یہ شرط سمجھ میں آئی کہ دلائل پیش کر چکا ہوں تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ قلم والوں کی قلم کی نوک یہیں پر ٹوٹی کہ والذین آمنوا کے معنی سارے مومن نہیں ہیں۔ وہی مومن اولا ہے جس کے پاس گناہ نہیں ہے۔ جو کیا آپ نے اب سمجھ میں آیا؟ قرآن سمجھو، یہ قرآن فہمی بہت مشکل ہے، لہذا سمجھا رہا ہے کہ اولا صرف کون ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ ابراہیم بھی ہے۔ اولا کون ہے؟ یہ نبی بھی ہے۔ اولا کون ہے؟ وہ جن کے گناہ نہیں، وہ مومن ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نبی فرما کے گئے میرے بعد۔ توجہ کریں آپ، یہی 12 جو میری اولاد ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو والذین آمنوا سے مراد وہ 12 ہیں، یعنی سب کی اولویت کا اعلان کر رہا ہے برابر سے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات میں؟ ابراہیم بھی اولا، اس کا تبعیت کرنے والا، پیروی اتباع کرنے والا، یعنی ابو طالب جو کہ نبی کے زمانے میں وہ بھی اولا، خود یہ نبی اولا، اور جو مومن گناہ نہیں رکھتے وہ بھی اولا۔ اب یہ اولا چاہے جہاں جہاں لے کے چلے جائیں، اگر یہ شرط مل جائے، توجہ کریں میری بات پر اور یہیں پر ٹھہرے رہیے گا، اور اس کے بعد پھر عظمتوں کا اندازہ لگائیے۔ اللہ نے 14 کے علاوہ 15 پیدا نہیں کیا۔ ہماری مجبوری اتنی سی ہے، مجبوری کل اتنی ہے کہ 14 سے ہم 15 کر نہیں سکتے۔ تو منصوص من اللہ 14 ہیں، لیکن اولویت میں تو نہیں کہا اس نے کہ 14 ہی ہیں۔ توجہ کریں، اولویت کا تو نہیں کہا کہ 14 ہی ہیں، 15 نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 سے 15 نہیں کر سکتے، مگر اولویت کی شرط یہی ہے کہ گناہ نہ رکھتا ہو، وہی اولا ہو سکتا ہے۔ اور آپ ثابت کر چکا آپ کو دلائل سے۔ تو اب ابو طالب بنیاد اول ہے، تو ہم 14 میں 15 نہیں بڑھا رہے ہیں اسے، ہم 14 ہی مان رہے ہیں، لیکن اولا بتا رہے ہیں، میں شرط کے اولا بتا رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو بھی اصطلاح ہو وہ گڑھ لو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، بنیاد ابو طالب ہے کہ جس کے پاس گناہ نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، اور یہ کہہ دیا ہے کہ وہی کر سکتا ہے شفاعت۔ بھائی جب گناہ نہ ہوگا تبھی بخشوائے گا۔
گناہ خود کے ہیں تو اپنے میں لالے پڑ جائیں گے، دوسروں کے لیے کیا نظر لڑائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اب عظمت پہچانے، دادا نے ایسی بنیاد رکھی قیامت تک کے لیے کہ آج تک علماء فیصلہ نہ کر سکے کہ عباس جو ہے گنہگار ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی طے نہ کر سکا۔ تو عباس وہ منزلت پر ہے جس منزلت پر ابو طالب تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کوئی تکراری بات میں نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی استناد واقعی کے لیے جو ہلائے نہ ہلے لے آتا ہوں تو اب تکرار کیا، آیت تو بدل نہیں دوں گا، روایت بدل نہیں دوں گا، لیکن استدلال تھوڑی بدل، استدلال جو ہے کسی بھی طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سنیے کہ معصوم نہیں کہا ہم نے۔ سارے علماء، ایک دفعہ ہم گئے تھے حیدرآباد سن 2005 میں ایک تقریر کرنے حضرت عباس علمبردار سلام اللہ علیہ کی محفل کی۔ سارے علماء ہندوستان کے خطباء و ذاکرین جو ہے شروع سے صبح سے شام تک کلابیں ملا دیں کہ حضرت عباس معصوم تھے۔ ارے بابا، ایسا فاسد عقیدہ لے کے فائدہ کیا ہے؟ سب کلابیں ملا، ایک دلیل بہتر قائم نہ کر سکے کہ جس سے یہ کہتے کہ عباس معصوم۔ کیا ہے؟ عباس لمبے اتنے تھے، چوڑے اس طرح تھے، اور ایسے گھوم جاتے تھے، ایسے تلوار لگاتے تھے، اور عباس علی کے بیٹے تھے۔ عباس علی کے بیٹے، ارے کوئی دلیل ہوئی کہ عباس علی کے بیٹے؟ میں دیتا ہوں دلیل کہ عباس جو ہیں وہ معصوم ہونے کے لیے دلیل رکھتے ہیں، مگر میں معصوم نہیں کہہ رہا ہوں۔ سنیے آپ، اللہ نے جب سب کو جمع کیا چادر میں، جب چادر میں جمع کیا تو اس نے کہا جبریل جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ ہم نے آسمان و زمین نہیں خلق کیا مگر تمہاری محبت میں۔ پورا قصیدہ پڑھو میرا جا کر کے۔ اللہ قصیدہ کہتا تھا اور جبریل سے پڑھواتا تھا۔ میرا وہ شاعر تھا، قصیدہ کہتا تھا اور جبریل سے پڑھواتا تھا۔ جبریل سے کہا جاؤ پڑھو گا، کہاں پڑھیں؟ کہا اسی چادر میں جو ہیں۔ یہ ہیں کون؟ تو جبریل کو اللہ نے جواب دیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو جو کیا آپ نے؟ البتہ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ تھے دو ہی بیٹے، اور دو کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ عربی تو بول رہا تھا۔ دو کے لیے عربی میں ابنان کہتے ہیں، اور ہاں لگائیے تو ابناہا ہو جاتا ہے۔ بنون جو ہے جمع کے لیے کہتے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے۔ اب گرامر کہاں تک پڑھوں؟ تو بنوہا ہو جاتا ہے، تو ابناہا کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ تو کون سا آر تھا؟ دو بیٹے دے، کہتا ابناہا اور فاطمہ کے دو بیٹے، لیکن کہا بنوہا، جتنے بیٹے ہیں۔ توجہ کرو میری بات پر۔ آپ دیکھیں، آپ پھنسی گاڑی نا، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہمارا آپ کا اعتقاد شیعوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، یہ مطلب ہمارا اور آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، جبریل کے ذریعے سے آیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بنوہا، فاطمہ کے سارے بیٹے۔ اب کہیے تو جس طرح بھی حل کیجئے آپ کہ ایک کی پیشانی میں 9 نور اور بھی تھے، بارہا پڑھ چکا ہوں اس لیے دہرا نہیں رہا ہوں، تو اس طرح تو حل کیا آپ نے، لیکن ابن کی لفظ لے آیا کہ ابن فاطمہ جتنے ہیں۔ توجہ کریں آپ، بنوہا، تب کہوں گا یا اللہ سنبھال، کہیں فاطمہ کسی اور کو نہ بیٹا بنا لے۔ توجہ کریں آپ، ابھی فاطمہ حشر میں کہیں گی کہ ہم اپنے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ لے کے آئے۔ تو جب کہیں گی تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ابنی العباس، میرا ابن عباس۔ تو اب عباس بھی ہو گئے۔ اب میں نے دلیل دے دی، آئے تطہیر محکم ترین دلیل عصمت اہل بیت۔ توجہ کریں آپ، اب اس میں عباس بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد بھی میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیے ہم 14 سے 15 نہیں کر سکتے ہیں، 14 ہی رہ سکتے ہیں۔ یہ ابن اس ابن میں ایک فرق ہے، وہ جو کہا بنوہا تو اس میں سارے وہ بیٹے ہیں جن کے لیے یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ توجہ کریں آپ، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مصداق اور ایک ہوتا ہے محافظ۔
توجہ کریں آپ، مصداق کے معنی یہ ہے کہ فٹ جس پر ہو جائے اسے مصداق کہتے ہیں۔ ہم نے کہا زید، یہاں 4 عدد زید بیٹھے تھے، ہمارا کلام جس کے اوپر فٹ ہو جائے کہ یہ زید کی بات کر رہا تھا میں، زید عادل، تو یہ زید عادل کی بات ہو رہی تھی، یہ مصداق ہو گیا میرے اس کلام کا۔ تو آئے تطہیر کے مصداق تھے یہ 14 معصوم۔ توجہ کریں آپ، تو اب میں نے اپنی لفظیں بدل دیں کہ دیکھیے فرق اتنا ہی ہے کہ حسین آئے تطہیر کے مصداق اور عباس آئے تطہیر کے محافظ۔ توجہ کریں آپ، تو اب مجھے کہنا پڑے گا کہ اس امت کو رکھنا آسان ہے، اس امت کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہے مقام کہ جسے عباس و زینب رکھتے ہیں۔ ختم کر دیا میں نے، یہ آخری مجلس تھی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا کی کوئی شخصیت الی یوم القیامہ، قیامت تک آپ دیکھیں آنکھ نہیں ملا سکتی۔ یا علی، اے علی آپ کا بیٹا عباس، جا الیوم القیامہ، جا قیامت کے دن جب آئے گا تو اسے دیکھ کے یغبطہ الانبیاء، انبیاء رشک کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جعفر کی طرح آپ کے سامنے ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا یہ روایت، اگر مجھے یاد ہے یا کسی اور کے سامنے پڑھا ہوگا کسی اور مجلس میں، کہ جعفر اور حمزہ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں۔ یہ قرآن ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ قرآن کی آیتیں پھر پڑھوں آپ کے سامنے، پھر کسی اور مجلس میں۔ مختصر یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شہادت جو ہے وہ نبی کے حوالے ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کا وقت یاد کرو جب سارے انبیاء کی شہادت میں آپ کو ہم بلائیں گے، تمام انبیاء اپنی قوموں کی شہادت دیں گے اور نبی ان انبیاء کی شہادت دیں گے۔ روایت موثق بین الفریقین یہ ہے کہ جب نبی سے انبیاء آ کے گزارش کریں گے کہ یا پیغمبر آپ چلیے میری گواہی کے لیے، تو نبی نہیں جائیں گے، نبی کہیں گے یا حمزہ و یا جعفر، اے حمزہ اور جعفر جاؤ میری طرف سے ان کی گواہی دو۔ توجہ کریں آپ، انبیاء کے اعمال کی گواہی یہ 2 ذاتیں دیں گی۔ اب سمجھے نا آپ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ویسے ہی عباس جب محشر میں آئے گا یغبطہ الانبیاء، انبیاء رشک کریں گے، انبیاء رشک کریں گے اس وقت دیکھ کر کے۔ اور پھر یہ ہے کہ عباس کو بہت اختیار ہے، صاحب اختیار ہے عباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے نص کے مطابق قرۃ عین علی، علی کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے عباس۔ عزیزان گرامی، جناب عباس وہ شخصیت ہے کہ جو دادا کی وراثت کو محفوظ کیا، باپ کی وراثت کو 4 چاند لگایا، اور رسول کی تمام تر لٹتی ہوئی وراثت کو محفوظ کیا، اور بتایا کائنات کو کہ ہم جو ہیں کبھی بھی دین کے پاس و لحاظ سے ذرہ برابر پیٹھ نہیں موڑتے، اور نہ 2 مرتبہ امان نامہ لے کے آیا گیا اور ڈاٹا کہ وائے ہو تیرے اوپر، میرے لیے امان نامہ لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی لیے علی مرتضیٰ نے جب خواب میں دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسے ہی کربلا پہنچے تھے خواب دیکھے، صفین جا رہے ہیں، کربلا میں آنکھ لگی، خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، ہرے بھرے درخت اور کاٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا ایسی باغ کی زمینوں سے خون ابل رہا ہے اور اس سمندر میں حسین تڑپ رہے ہیں۔ بس آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے ہی ساتھ آپ نے رونا اور ماتم کرنا شروع کر دی۔
لوگوں نے پوچھا یا علی یہ آپ ماتم کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا نا، ہم سیرت علی پر عمل کرتے ہیں، جو روتے ہیں اور جو ماتم کرتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، علی کی سیرت تھی، جنگ صفین میں جا رہے تھے تو رونا بھی شروع کیا، ماتم بھی کرنا۔ عزیزو لکھا یہاں تک ہے، صواعق محرقہ میں لکھا ہوا ہے، جا کے دیکھیے۔ یہ علی ابن ابی طالب نے کربلا پہنچ کے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، کیا جانتے نہیں تھے؟ مولا کائنات جو 80,000 سال کے بعد آنے والی چیز کی خبر دے، کیا وہ کربلا کی زمین کو نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے۔ تعلیم دینے کے لیے لوگوں نے کہا کربلا، یہ لفظ لکھی اس نے کہ بل، یعنی اس قدر روئے، بل الارض من دموعی، علی اتنا روئے کہ کربلا کی زمین گیلی پڑ گئی۔ اللہ اکبر، بل الارض من دموعہی، ان کے آنسوؤں سے کربلا کی زمین گیلی پڑ گئی۔ اور مسند ابن احمد ابن حنبل میں لکھا ہے کہ کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ یا علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ہذہ الارض، یہ وہ زمین ہے کہ فتیتم من آل محمد سیقتل، آل محمد کے چیدہ افراد اس زمین پر قتل کیے جائیں گے، اور جب قتل کیے جائیں گے تو فقرہ فرمایا کہ بقت السماوات والارض علیہم یا ستبقی علیہم السماء والارض، تو ان کے اوپر زمین و آسمان تک گریا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب امیر المومنین نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لال کو تڑپتے ہوئے، عزیزو روایت میں ہے کہ جب لوٹ کے جنگ صفین سے آئے اور آنے کے بعد اپنے کوفے کے دارالخلافہ میں علی لیٹے ہیں، اس وقت جب ضربت پڑ چکی ہے تو ایسی حالت میں ایک مرتبہ غش میں گئے، جیسے ہی غش میں گئے ایک کان میں آواز آئی، اسی وقت علی خواب بھی دیکھ رہے تھے، کان میں آواز آئی، کچھ آہٹ محسوس ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کنیز ہے ام البنین۔ کہا کیا ہے تیرا، کیا کام ہے؟ ابھی تو مل کے گئی ہے۔ کہا کوئی کام نہیں۔ ہم نے کبھی کوئی سوال کیا ہو تو فرمایا نہیں، لیکن میں جا رہا ہوں دنیا سے، کر لے کوئی سوال ہے؟ تو کہا آقا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے رخصت ہوئے ہیں، میرے بیٹے عباس نے کیا بگاڑا؟ عزیزان گرامی، بھائی فقرہ سننا تھا، مولا نے آنکھ کھولا، وہ خواب کربلا کا یاد آیا، فرمایا عباس کدھر ہے؟ عزیزو حسن ہے، حسن کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کے عباس کے ہاتھ میں رکھا، کہے میرے لال جب حسین پر یہ مصیبت آئے تو میری جانب سے دریغ نہ کرنا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں میں کیا عرض کروں، مرثیہ ہو رہا تھا، چند فقرے مجبور ہوں کہ مرثیے کے بھی الفاظ لے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ مرثیے میں یہ کہا گیا کہ حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی جب علی نے عباس کو وصیت کر دیا کہ میرے حسین پر فدا ہو جانا، تب وصیت کی بنیاد پڑ گئی۔ اسی طریقے سے جب حسن زہر دغا کھانے کے بعد بے چین تھے کہ کاغذ پر وصیت لکھا کہ اے قاسم اس کو اس وقت کھولنا جب تیرا چچا نرغے آدم میں ہو۔ عزیزو جب چچا نرغے آدم میں ہو تو اس وقت کھولنا۔ عزیزو جب حسین نے اجازت نہ دی تو قاسم مجبور ہوئے، اسی وقت قاسم نے ماں کے کہنے پر یہ تعویذ کھولا اور کھول کے چچا کے پاس لے گئے۔ کہا اے چچا یہ آپ وصیت پڑھیے۔ چچا نے دیکھا، بہت گریہ کیا اور اس کے بعد کہا یہ تجھے وصیت تھی۔ اسی روایت میں ہے کہ ہاتھ پکڑا، خیمے میں گئے اور کہا اے زینب نانا کا ماما لے آؤ۔ نانا کا ماما سر پہ رکھا اور اپنی وصیت بیان کیا کہ مجھ سے یہ وصیت تھی۔ عزیزو عقد قاسم ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ
جوان بس اتنا ملا کہ ایک مرتبہ دھونے کے بعد اجازت مل گئی اور گھوڑے پر سوار ہوا تو ماں کی طرف مڑ کے دیکھا. ماں نے کہا بیٹا ماں کو خجل نہ کرنا، اس لیے کہ میں غیر گھر سے آئی ہوں، میری آبرو تیرے حوالے ہے. قاسم پلٹا نہیں عزیزو، جب گیا تو لکھا روایت نے کہ حمزہ کی طرح حملہ کر رہا تھا، جعفر طیار کی طرح حملہ کر رہا تھا، ایک ظالم کمینگاہ میں چھپا تھا، ایک نیزہ ایسا مارا جیسے حمزہ کو احد میں پڑا تھا. ارے اس سے لگا اس جانب سے دائیں سے بائیں نکل گیا، گھوڑے پر یہ جوان ڈگمگایا، آواز دیے میرے آقا سلام ہو. کسی نے برچھی ماری، کسی نے تیر مارا، گھوڑے سے زمین پر آیا. اللہ اکبر، حسین اے میرے بیٹا، اے قاسم میں پہنچ رہا ہوں. حدیث و روایت میں فقرہ ہے کہ ایک فقرہ فرمایا کہ اے قاسم تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب چچا پہنچا تو قاسم زندہ نہ تھے. عزیزوں میں کچھ نہیں جانتا، اتنا ضرور ملا روایت میں کہ حسین نے چاہا کہ خیمے لوٹے تو پکارا اے بنی ہاشم مجھے ایک چٹائی دے دو. چٹائی میں میت رکھی، ام فروہ تک لے گئے، زینب نے سر کے بال کھول دیے. وا قاسمہ وا قاسمہ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بہر الحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد. معبود نہانے کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بہر الحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. جو مومنین اور شیعان آل محمد مختلف ممالک میں بحرین و پاکستان میں قتل ہو رہے ہیں، ان شہداء کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور ان مومنین کی حفاظت فرما. بار لحاظ داری کو قائم و دائم رکھ. محمود تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم عنایت کر، خصوصاً جن بانیان مجلس کے، جن مرحومین کی یہ مجلس تھی ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. بار الہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما، اس عبادت کو قبول فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منی الدعاء ماتم حسین یا حسین.